انسانی تاریخ ختم ہو چکی ہے۔ جب ہیگل نے یہ الفاظ بولے تو میرا خیال ہے اس کے زمانے کے بہت سارے جو فلاسفرز تھے انہوں نے سر کھجل لیا ہوگا اور سوچا ہوگا یار ہیگل نے یہ بات کیسے کہہ دی۔ آئیے اس لیکچر کے اندر ہیگل کا فلسفہ تاریخ پڑھتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی تاریخ ہیگل کے مطابق کیوں اور کس طرح ختم ہو چکی ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہیگل نے ڈائلیکٹیکل فلسفی، جدلیاتی سوچ کو اپنایا اور تقریباً تمام فلسفے کی تاریخ کو جدلیات کی روشنی کے اندر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل اور پلیٹو، افلاطون اور ارسطو دونوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہیگل نے یہ کہا کہ نہ تو ایسنسز جو ہیں وہ سٹیبل ہیں، مجرد ہیں، ٹھوس ہیں، قائم ہیں، اور نہ بینگ جو ہے وہ سٹیبل ہے، ٹھوس ہے، قائم ہے۔ ایسنسز بھی جدلیاتی تبدیلی کے عمل کے اندر ہیں۔ ہمارا بینگ یا کسی چیز کی بھی بینگ جو ہے، بینگ کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی خود جدلیاتی تبدیلی کے عمل کے اندر ہے۔ تو اس طرح گریک فلسفی کی جو ٹھوس چیزیں تھیں اس کو جدلیات کی بنیاد پہ ہیگل نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ اب آگے چلتے ہیں، جب اب تاریخ میں 2000 سال آگے آتے ہیں، جدید یورپ کے اندر جو اس وقت ڈیبیٹ چل رہی تھی وہ ایک طرف ریشنلسٹ تھے اور دوسری طرف امپیریسسٹ تھے۔ ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ ریشنلسٹ ڈیڈکٹیو لاجک پر یقین رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ مائنڈ کے اندر کچھ وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کو سمجھ کے ہم حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور الٹ طرف امپیریسسٹ تھے جو کہتے تھے کہ جو بھی مائنڈ کے اندر ہے وہ تمام چیزیں ہمیں اپنی سینس پرسیپشن سے ملی ہیں۔ مائنڈ تو ایک بلینک سلیٹ تھی، مائنڈ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو بذات خود سمجھ کے تو ہم اس حقیقت کو سمجھ سکیں، تو لہٰذا وہ ایک انڈکٹیو میتھڈ استعمال کرتے تھے۔ ایمینول کانٹ نے آ کے ان دونوں نقطہ نظر کو اکٹھے کرنے کی کوشش کی، سنتھسائز کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف تو کانٹ نے یہ کہا کہ جو امپیریسٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو ریشنلسٹ ہیں وہ بھی غلط نہیں، کیونکہ ہمیں امپیریکل سینسز سے چیزوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن تو ملتی ہے، مگر ہمارے دماغ کے اندر بھی کچھ انیٹ آئیڈیاز ہیں جن کی روشنی کے اندر وہ انفارمیشن جو ہمیں سینسز سے ملتی ہے ان کو ہم ری آرگنائز کرتے ہیں اور پھر ہم حقیقت کی ایک تصویر اپنے دماغ میں بناتے ہیں۔ ہم حقیقت تو نہیں جان سکتے، ہم تھنگ ان اٹ سیلف تو نہیں جان سکتے، جو چیز بذات خود ہے اس کو تو ہم نہیں جان سکتے، مگر اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تصویر ہمارے دماغ میں ضرور بنتی ہے اور اس تصویر کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ تصویر اور جو حقیقت بذات خود ہے وہ دو مختلف چیزیں، اس چیز کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب ہیگل نے جب کانٹ کا فلسفہ پڑھا تو اس نے کہا کہ کانٹ نے بات ٹھیک کی ہے کہ جو بھی چیز ہم سے باہر ہے، جو بھی حقیقت ہم سے باہر ہے، اس کو ہم مکمل طرح تو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا دماغ تو صرف اس تصویر کو دیکھ سکتا ہے، اس امیج کو دیکھ سکتا ہے، اس آئیڈیا کو دیکھ سکتا ہے جو ہمارے دماغ کے اندر ہے، اسی کو سمجھ سکتا ہے، اور ہمارے دماغ کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ اس حقیقت سے مختلف ہے جس چیز کو ہم سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں ایک ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے ٹیبل کی ایک سائڈ نظر آ رہی، مجھے ٹیبل کی چاروں سائڈ نظر نہیں آ رہی۔ میرے لیے ایک حقیقت ہے، کسی اور کے لیے جو دوسری طرف سے دیکھ رہا ہے کوئی اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ تو جو بھی ہمارا ٹیبل کے بارے میں امپریشن بن رہا ہے وہ ہمیشہ مختلف ہوگا اور وہ ہمیشہ مکمل حقیقت کے قریب نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے دماغ کو صرف کچھ انفارمیشن مل رہی ہے، اور جو بھی انفارمیشن مل رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم نے ذہن میں کچھ تصورات بنائے ہیں، اور ہمارے پاس اگر ایکسیس ہے انفارمیشن، اگر ہم کوئی چیز دیکھ سکتے ہیں تو ان تصورات کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر ہیں، مگر جو ہمارے دماغ سے باہر حقیقت ہے اس کو مکمل طور پہ جاننا بڑا مشکل کام ہے۔ مگر ہیگل نے کانٹ پر تنقید یہ کی کہ کانٹ نے تو ایک فرد کی بات کی کہ جس طرح کہ ایک فرد جو ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور کیونکہ وہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اس چیز کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پا رہا وغیرہ وغیرہ، مگر سماج کے اندر تو ایک فرد نہیں ہے، سماج کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ بہت سارے مختلف لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، بات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، سب کچھ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو پھر ہیگل نے یہ کہا کہ یہ انڈیویجول لیول پہ جو ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہوا ہے کہ ایک فرد جو ہے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حقیقت میں ہماری جو تمام نالج ہے، ہماری جو تمام انڈرسٹینڈنگ ہے، ہمارے جو تمام کانسیپٹس ہیں، ہمارا جو تمام فلسفہ ہے، وہ اس کا ایک سماجی پہلو ہے، وہ بلکہ ایک سماجی حرکت ہے، وہ ایک سوشل پروڈکٹ ہے۔ لہٰذا ہیگل نے ہماری کانشیسنس کو 3 مختلف لیولز کے اندر تقسیم کیا۔ سب سے پہلے ہیگل نے لفظ دیا سینس سرٹنٹی کا، یا ٹرم دی سینس سرٹنٹی۔ سینس سرٹنٹی سے مراد یہ تھی کہ جب دماغ کسی چیز کو دیکھتا ہے، کوئی انڈیویجول، کوئی فرد کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی کانسیپٹ بناتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تصور بناتا ہے، کوئی یونیورسل کیٹیگری وغیرہ بناتا ہے، اور وہ یونیورسل کیٹیگری اس کی سینسز سے
قائم ہوتی ہے کہ اچھا یار میں اس ٹیبل کو دیکھ رہا ہوں، یہ ٹیبل ہے، وہ چیئر ہے، وہ یہ میز ہے، وہ کرسی ہے، یہ گدھا ہے، یہ گھوڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسرے لیول پہ پرسیپشن شروع ہوتی ہے۔ پرسیپشن سے ہیگل کی مراد یہ تھی کہ اب میں ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں مگر کوئی اور دوسرا فرد بھی اسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک مختلف پہلو سے دیکھ رہا ہے، اس کو مختلف طرح سے سمجھ رہا ہے۔ اب اس کے اور میرے پرسپیکٹو کے اندر ڈفرینس ہو، اس کے اور میری پرسیپشن کے اندر ڈفرینس ہو سکتا ہے اور ڈفرینس ہوگا لازمی طور پہ، اور اس کے اور میرے جو پرسیپشن میں ڈفرینس ہے اس پر ڈفرینس کو پھر کس طرح ہم ورک آؤٹ کریں گے۔ جب ہم جائیں گے کسی میدان میں کہوں گا یار یہ ٹیبل پڑی ہوئی ہے، وہ کہے گا نہیں یار یہ تو ٹیبل نہیں ہے، یہ تو اس کی تو 3 ٹانگیں ہیں، 3 ٹانگوں والی ٹیبل نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا نہیں یار 3 ٹانگوں کی بھی ٹیبل ہوتی ہے، وغیرہ جو بھی ایشو ڈیبیٹ ہے۔ اس سے زیادہ کمپلیکس ایشوز اور ڈیبیٹس بھی ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ انصاف کیا چیز ہے، واٹ از جسٹس، یا اچھائی کیا ہے، واٹ از گڈنس، واٹ از کریج، یہ سب چیزیں جو ہے ڈیبیٹ کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ اچھا معاشرہ کس طرح قائم کیا جائے، اچھی سیاست، اچھی ریاست کس طرح قائم کی جائے، وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا میری جو پرسیپشن ہے اور کسی اور کی جو پرسیپشن ہے وہ ایک دوسرے سے سہمت نہیں۔ جب وہ سہمت نہیں تو پھر ہمارے درمیان ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی، اور کس بنیاد پہ؟ ظاہر بات ہے لینگویج کی بنیاد پہ، کسی کامن لینگویج کی بنیاد پہ، اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو ہمارے مختلف پرسیپشنز کے درمیان متضاد رائے قائم ہوتی ہے، اس متضاد رائے کے نتیجے میں ایک نیا کوئی سنتھسس پیدا ہوتا ہے، ایک نیا کوئی نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے جو کہ ان تضادات کو حل کر کے انسانی سوچ کو آگے لے کر جاتا ہے۔ اس تیسری چیز کو، اس تیسری سٹیج کو ہیگل نام دیتا ہے انڈرسٹینڈنگ، اس پروسیس کو ہیگل نام دیتا ہے انڈرسٹینڈنگ۔ یہ ایک قسم کا سنتھسس ہے، یعنی کہ جو پرسیپشن کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس اختلاف کے نتیجے میں جو تضاد پیدا ہوتا ہے، اس تضاد اور اختلاف کے نتیجے میں نئے کانسیپٹس پیدا ہوتے ہیں، نئے خیالات، نئے تصورات پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی سوچ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی اچھائی یہ چیز ہے، کوئی اور اس کا مختلف نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اب ہماری ڈیبیٹ ہوگی کہ واقعی میرا نقطہ نظر درست ہے کہ دوسرے کا نقطہ نظر درست ہے، اور اس میں سے ہو سکتا ہے کوئی اور مزید تیسرا نقطہ نظر سامنے آئے۔ تو ہیگل کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت نہ صرف لوگوں کے نقطہ نظر، نہ صرف فلسفہ، نہ صرف نظریات اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، یعنی ڈائلیکٹکلی، یعنی جدلیات سے، یعنی ڈیبیٹ اور ڈسکشن سے، یعنی ٹکراؤ سے، یعنی متضاد نقطہ نظر سے، بلکہ پوری انسانی تاریخ اس طرح سے، اسی پروسیس سے آگے بڑھتی ہے۔ ہیگل ایک دلچسپ بات یہ بتاتا ہے کہ اگر جرمن زبان کے اندر ہم تاریخ کے لفظ کو دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ٹو ہیپن۔ وہ ایک ورب سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے ٹو ہیپن، کوئی ایسی چیز جو کہ ہو، یعنی ایک قسم کا سنتھسس۔ تو لہٰذا وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے ہاؤ ڈز ہسٹری ہیپن، ہاؤ ڈو تھنگس ہیپن، کس طرح سے نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ تو ہیگل تاریخ کے اعتبار سے اور تاریخ کی جدلیات کے اعتبار سے ایک ہمیں بڑا فیمس پیسج دیتا ہے اپنی کتاب فینومینالوجی آف مائنڈ میں، جس کا نام ہے ماسٹر سلیو ڈائلیکٹک۔ اکثر ایکیڈیمکس اس پیسج پہ بہت کچھ لکھتے ہیں، اس پہ انتہائی کئی کتابیں لکھی گئی کیونکہ بہت ہی دلچسپ پیسج ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو لٹرلی بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے تاریخ کے اندر کچھ لوگ آقا بنے اور کچھ لوگ غلام بنے، جو کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کو محاورتاً بھی پڑھا جا سکتا ہے، کہ یہ بھی بات سمجھی جا سکتی ہے کہ غلام سے یا آقا اور غلام سے صرف مراد یہ نہیں کہ کوئی معاشی غلام ہو، مگر معاشی غلامی کے علاوہ بھی اور مختلف قسم کی غلامی کی شکلیں موجود ہیں جن کے بارے میں ہیگل بات کرنا چاہتا ہے۔ تو ہیگل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم ایک کانٹین فریم ورک کے اندر شامل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم کسی چیز کو اپنے سے باہر دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ہم ایک درخت کو دیکھ رہے ہیں، گھوڑے کو دیکھ رہے ہیں، کتے کو دیکھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھو کتا، یا یہ کتا، لک اے ٹری یا اے ٹری، تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے وہ باہر ہے، ہم سے وہ علیحدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم سیلف کانشیس ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم کسی درخت کو دیکھ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں آئی ایم لوکنگ ایٹ اے ٹری، آئی ایم لوکنگ ایٹ اے ڈاگ، میں ایک درخت کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھ رہی ہوں۔
اس سے مراد ہیگل کی یہ ہے کہ جب آپ کسی آبجیکٹ کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں کہ میرے سے باہر کوئی دنیا ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بارے میں بھی ایٹ دا سیم ٹائم کانشیس ہو رہے ہیں. اس کو ہیگل ایک نام دیتا ہے یونٹی آف اپوزٹس، کیونکہ ہیگل کا تصور یہ ہے کہ ہر کانسیپٹ جو ہے اپنے اپوزٹ سے ہی ڈیفائن ہوتا ہے. اگر دن ہے تو دن کا تصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دن کا جو الٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی تصور نہ ہو. مثال طور پہ دن کا الٹ کیا ہوا؟ رات. زندگی کا تصور ہے تو اس کا الٹ کوئی تصور ہوگا تو زندگی کا تصور قائم ہوگا. زندگی کے الٹ کا تصور جو ہے وہ کیا ہے؟ موت. کیونکہ جب ہم کوئی تصور قائم کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کی حدود بناتے ہیں، اس کو ہم لمٹ کرتے ہیں کہ یہاں تک دن ہوگا، یہاں تک زندگی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہاں تک یہ چیز، اس چیز کو ہم تصور کریں گے کنسیپچولی اسپیکنگ. میں اس کی فزیکل سپیس کی بات نہیں کر رہا، کانسیپٹ کے اعتبار سے ہم اس کو لمٹ کرتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں ڈیفائن دس کانسیپٹ. آپ نے سنا ہوگا نا انگریزی کے امتحان جب آپ دیتے ہیں کہ ڈیفائن کریج یا ڈیفائن جسٹس. اب ڈیفائن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی لمٹس بتائیں کہ کس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو قبول کریں گے کہ یہ جسٹس ہے. اس دائرے سے جب ہم باہر چلے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انجسٹس ہو جائے گی، اس کے الٹ ہو جائے گی. تو جب بھی آپ کسی ایک تصور کو اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں یا کسی تصور کو دریافت کرتے ہیں تو بذات خود ہیگل کہتا ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے جو الٹ ہے اس تصور کو بھی آپ سائملٹینیسلی انووک کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سائملٹینیسلی آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ اس کا اپوزٹ ہوگا. اب آبجیکٹ جو ہے، ایک چیز جو ہے، اس کا بھی ایک اپوزٹ ہے. سبجیکٹ جو ہے آبجیکٹ کا اپوزٹ ہے، اور آبجیکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کا اپوزٹ ہے. ہم آبجیکٹ تو سمجھتے ہیں، آبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے جو ہم سے باہر ہے. سبجیکٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم کیونکہ اسلامیات اور پاک سٹڈیز اور مختلف اور سبجیکٹس پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے سبجیکٹ کا سے کہ سبجیکٹ کا مطلب ہے مضمون یا موضوع ہو سکتا ہے. مگر اس میں سبجیکٹ کا لفظ اس سینس میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ سبجیکٹو کے سینس میں، کہ وہ چیز جو کہ سوچ سکتی ہے. آبجیکٹ وہ چیز ہے جو کہ کسی قسم کی کوئی سیلف کانشیسنس نہیں رکھتی، جو اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتی. کوئی جو ٹیبل ہے وہ اپنے بارے میں کیسے سوچے، ٹھیک ہے نا، کوئی کرسی اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی، اس کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے. مگر انسان اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. اس لیے انسان جو سوچنے والا ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے، اپنے سے باہر جن چیزوں کے بارے میں انسان سوچتا ہے، ہو سکتا ہے کہ درختوں کے بارے میں سوچے، بادل کے بارے میں، موسم کے بارے میں، وہ تمام چیزیں اس کے لیے ایک آبجیکٹ ہے. اب جب ایک سبجیکٹ ایک آبجیکٹ کو دیکھتا ہے تو اس میں تو کوئی خاص پیچیدہ بات نہیں. سبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کو اٹھا سکتا ہے، پھینک سکتا ہے. فرض کریں میں کسی گیند کو اٹھا لوں، میں اس کو پھینکوں، میں کسی درخت کو دیکھوں، میں وہاں چڑھ جاؤں، مجھے کوئی پہاڑ نظر آئے، میں اس کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں، وغیرہ وغیرہ. جو بھی آبجیکٹس ہیں وہ میرے سامنے ہیں، وہ خود کچھ نہیں کرتے، میں ان پر ایکٹ کرتا ہوں. جب میں ان پر ایکٹ کرتا ہوں، جو بھی میں ان پر ایکٹ کرتا ہوں وہ اسی طرح مجھے اوبے کرتے ہیں، وہ اسی طرح میں ان کو مینیپولیٹ کر سکتا ہوں جس طرح میرا دل چاہے. تو یہ تو کوئی پیچیدہ بات نہ ہوئی. مگر پیچیدہ بات تب شروع ہوتی ہے کہ جب ایک سبجیکٹ کسی دوسرے سبجیکٹ سے پہلی دفعہ ملتا ہے. اب اس میں پیچیدہ بات یہ ہے کہ جب دو سبجیکٹس آمنے سامنے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ایک دوسرے کو اس حوالے سے پہچانتے ہیں کہ میرے سے باہر کوئی اور چیز ہے. جس طرح کوئی آبجیکٹ ہے تو ایک لیول پہ تو وہ اس بات کو پہچان رہے ہیں کہ میرے سے باہر کوئی اور چیز ہے. دوسرے لیول پہ وہ یہ پہچان رہے کہ میرے سے باہر جو چیز ہے وہ ان تمام باقی اشیاء سے مختلف ہے جو کہ سوچ نہیں رکھتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سوچ رکھتی ہے. اب جب مجھے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میرے سے باہر بھی کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا آبجیکٹ ہے جو کہ ایکچولی آبجیکٹ نہیں ہے بلکہ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ وہ سیلف کانشیس ہے، وہ تھنکنگ ہے، اس کا ذہن ہے، وہ اس کا دماغ ہے، وہ سوچ سکتا ہے، وہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے. تو اب میں اس چیز کو دیکھ کے حیران و پریشان، ہکا بکا ہو جاتا ہوں. ہیگل کہتا ہے میسمرائز ہو جاتا ہوں. میسمرائز کیوں ہو جاتا ہوں؟ کیونکہ مجھے ایک ایسا آبجیکٹ ملا ہے میرے سے باہر ہو، کیونکہ وہ ہے جو کہ آبجیکٹ بھی ہے میرے لیے اور در حقیقت وہ سبجیکٹ بھی ہے. اب میں ایک قسم کا اپنے آپ کو کھویا ہوا محسوس کر رہا ہوں. ہیگل کہتا ہے کھویا ہوا کس سینس میں؟ کہ مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ میں
यूनिक सब्जेक्ट नहीं हूँ, मेरे से बाहर भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्टिविटी रखती है, यानी कि जो कि सोच सकती है। तो इन अ सर्टन सेंस हेगल कहता है आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने आप को खो चुका हूँ। मगर दूसरा पहलू ये भी है उसका कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को पा चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह मेरे में जो सलाहियत है जो कि एक ऑब्जेक्ट में नहीं है, वही सलाहियत मुझे किसी और चीज़ में नज़र आ रही है, मुझे अपना आप किसी और चीज़ में नज़र आ रहा है। तो दोनों पहलू इकट्ठे चल रहे हैं ना, कि मैं एक हवाले से तो महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को खो दिया है क्योंकि मेरे से बाहर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, और दूसरा पहलू ये है कि मैंने क्योंकि अपने से बाहर अपने आप को ही पाया है, तो एक तरह से ऐसा मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं शीशे में देख रहा हूँ, जैसे मैं एक मिरर में देख रहा हूँ। अब जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को देखता है, एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है, तो वो क्या चाहता है दूसरे सब्जेक्ट से? सबसे पहले वो क्या, सबसे बुनियादी बात वो क्या चाहता है दूसरे सब्जेक्ट से? हेगल कहता है वो ये चाहता है कि दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इस बात को पहचाने कि मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं इन तमाम बाकी ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें सोच नहीं सकती। मैं इनसे इस हवाले से ही मुख्तलिफ हूँ कि मैं सोच रखता हूँ, मैं सेल्फ कॉन्शियसनेस रखता हूँ। ये तमाम बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स मादे के बने हुए किसी किस्म की कोई सोच नहीं रखते, किसी किस्म की कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रखते। लिहाजा जब दूसरे सब्जेक्ट को मैं देखता हूँ तो मेरी एक तरह से आप कहें कि ख्वाहिश ये होती है कि दूसरा सब्जेक्ट इस बात को पहचाने कि मैं भी एक सब्जेक्ट हूँ। अब ये कैसे मुमकिन हो कि दूसरा जो है वो इस बात को पहचाने कि मैं सब्जेक्ट हूँ? ये कैसे होगा और ये क्यों ज़रूरी है? हेगल कहता है कि हम हमेशा हमारी फितरत में एक तरह से शामिल हैं कि हम हमेशा किसी दूसरे के एतबार से ये चाहेंगे कि उसका इम्प्रेशन हमारे बारे में वही हो जो हमारा इम्प्रेशन हमारे अपने बारे में है। बड़ी गहरी बात है और बड़ी सच्ची बात है कि मैं अगर अपने समझता हूँ कि जी मैंने बड़ी मेहनत करके पीएचडी कर ली और मैं बड़ा अच्छा प्रोफेसर हूँ, ये वो, तो मैं चाहूँगा कि दूसरा भी यही नुक्ता नज़र रखे मेरे बारे में कि यार तैमूर रहमान बड़ा अच्छा प्रोफेसर है। या अगर मैं बड़ी मेहनत करके गिटार बजाता हूँ तो मैं चाहूँगा कि दूसरा भी ये कहे कि, और मैं अपने आप को बड़ा महान गिटारिस्ट समझता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि दूसरा भी ये कहे कि यार वो बाकी बड़ा महान गिटारिस्ट। अगर मैं अपने आप को, इससे भी ज़्यादा बुनियादी बात ये कि मैं अगर अपने आप को एक अच्छा इंसान समझता हूँ तो मैं चाहूँगा कि दूसरा भी मुझे अच्छा इंसान समझे। अगर मुझे ये इल्म हो कि दूसरा मुझे अच्छा इंसान नहीं समझता तो मुझे तकलीफ़ होती है उसकी। जिस तरह सोशल मीडिया पर जब आपको कोई गाली निकालता है या जब आपको तनकीद का निशाना बनाता है तो आपको उसकी तकलीफ़ होती है, अगरचे आप उसको जानते भी नहीं हैं, आप उसको कभी मिलेंगे भी नहीं ज़िंदगी में, मगर फिर भी आपको उसके अल्फाज की तकलीफ़ होती है। क्यों तकलीफ़ होती है? क्योंकि हमारे नेचर में है ये चीज़ शामिल कि हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में वही इंप्रेशन रखे, वही तसव्वुर रखे, वही ख्याल रखे जो कि हमारा अपने बारे में ख्याल और तसव्वुर है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम परेशान होते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि मैं गिटारिस्ट हूँ या मैं प्रोफेसर हूँ या मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इससे भी ज़्यादा सबसे अहम और सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं एक सोचने वाला इंसान हूँ। मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस रखती है। तो लिहाजा जब दो सब्जेक्ट्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो दोनों सब्जेक्ट्स की ये ख्वाहिश होती है कि दोनों एक दूसरे को इस हवाले से पहचाने कि वो सोच रखते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस रखते हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं। मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबसे पहले जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को मिलता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह कि वो एक शीशे में देख रहा है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी दूसरे के ऊपर लागू कर दे, उसको फोर्स कर दे कि वो ओबे करे। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मैं अपना हाथ यूँ करता हूँ तो शीशे के अंदर जो मेरा अक्स है उसका भी हाथ यूँ होता है। तो जब मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को देता हूँ, हेगल कहता है इट इज़ लाइक लुकिंग इन अ मिरर। और मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी जो विल है, मेरी जो सोच है, मेरा जो नुक्ता नज़र है, मैं जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ वो भी उसी तरह से बिहेव करे। और मैं क्या चाहता हूँ, वो किस तरह से बिहेव करे? क्या मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना हाथ हिलाए? नहीं, मैं चाहता यही हूँ कि वो दूसरा सब्जेक्ट जो है वो इस बात को कबूल करे कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ, मैं एक सोच रखने वाला इंसान। अब इस हवाले से दोनों सब्जेक्ट्स एक दूसरे को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, यानी कि वो उसी तरह दूसरे को ट्रीट करते हैं जिस तरह कि वो चीज़ को ट्रीट करें। जिससे हेगल की मुराद ये है कि वो अपनी विल इम्पोज करने की कोशिश करते हैं दूसरे पर कि मेरी बात कबूल करो, इस बात को कबूल करो कि मैं सोच रखता हूँ। अब इस बात को कबूल करने के लिए उनका जो मुकाबला है वो बढ़ता चला जाता है। दोनों की कोशिश होती है कि मेरी बात मानो,
دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس بات کو قبول کرو کہ میں سوچ رکھتا ہوں. اس کے نتیجے میں اختلاف جو ہے، تضاد جو ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ بڑھتے بڑھتے اٹ ایسکلیٹس انٹو اے اسٹرگل ٹو دا ڈیتھ. یہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ ایسی ایک زندگی موت کس کی جدوجہد بن جاتی ہے، ایک زندگی موت والا تضاد بن جاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں کوئی چند آپ کو محاورے دیتا ہوں یا چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ جب دو جانور ایک دوسرے کو یا کسی پیک کے اندر ہوں اور وہ پیک کی لیڈرشپ کے لیے ان کا اختلاف پیدا ہو جائے. فرض کر لیں دو ایپس ہوں، ایک فلم تھی بڑی فیمس پلانٹ آف دی ایپس، اس میں جب ایپس کے لیڈرشپ کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو دونوں ایپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. پہلا آ کے اپنی چھاتی کو مارتا کہتا میں بڑا تگڑا ہوں، میں تجھے سیدھا کر دوں گا. دوسرا بھی آ کہتا میں تجھے سیدھا کر دوں گا. اور وہ ایسکلیٹ کرتا جاتا ہے، ایسکلیٹ کرتا ہے. وہ پہلے اس کو دھکا مارتا ہے، وہ اس کو تھپڑ کراتا ہے، وہ اس کو یہ کرتا ہے، وہ ایسکلیٹ کرتا ہے. لڑائی بڑھتی جاتی جب تک کہ ایک جو ہے دوسرے کو پیٹھ نہیں دیتا. جب وہ دوسرے کو پیٹھ دیتا ہے تو جو پٹ جاتا ہے بیچارہ وہ سبمٹ کر لیتا ہے. وہ اس طرح کر کے ہاتھ اپنا پھیلا دیتا ہے کہ میں آپ قبول کر لیتا ہوں. اب کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو دوسرا والا ایپ اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہی چاہتا تھا کہ تم اس بات کو قبول کرو کہ میں جو ہوں وہ لیڈر ہوں اور تم لیڈر نہیں ہو. یہی چیز آپ کو سماج میں بھی ملتی ہے جب لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. اب کیونکہ ہم ایپس نہیں ہیں، ہم تہذیب یافتہ ہیں، تو ہم فزیکل وائلنس کے ذریعے تو نہیں یہ سیلف ریکگنیشن کی اسٹرگل کرتے ہیں. ہم اور طرح سے یہ اسٹرگل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب دو سیاستدان ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بڑا پاپولر ہوں، مجھے بڑے لوگ جانتے ہیں اور میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں پچھلے ہفتے میں نواز شریف نے لنچ کیتا. تو دوسرا والا بندہ کہتا ہے میں بلاول نال کیتا. پھر وہ کہتا ہے بلاول کی میں تو اوباما نال کیتا. پھر وہ کہتا اوباما کی میں ڈونلڈ ٹرمپ نال انہیں ناشتہ کر کے آئے. تو اس طرح کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کون زیادہ بڑا سیاستدان ہے. یا دو انڈسٹریلسٹ ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میری زیادہ فیکٹریاں ہیں یا تمہاری زیادہ فیکٹریاں ہیں، یا تم نے سٹاکس میں کتنے پیسے کمائے اور میں نے تو یہ کیا اور میں نے وہ کیا، میں نے فلانی گاڑی لے لی وغیرہ وغیرہ. یا دو ایسے لوگ اگر ملیں جو بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے گڈ لکنگ ہیں، ہینڈسم ہیں یا جو بھی، تو وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے کپڑے کمپیئر کریں اور کہیں کہ تیرا سوٹ کدھروں ہے، بیکار جیا سوٹ ہے، میں تو ریلف لارن کا سوٹ لے کے آیا یا میں پولو کا، جو بھی برانڈس وغیرہ ہیں، میں زیادہ برانڈس کو جانتا نہیں. یا کوئی اور چیز ہو، مثال طور پہ دو اسپورٹس مین اگر ایک دوسرے سے ملیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے 100 میٹرز تم کتنی سپیڈ میں کتنی ٹائم میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں 11 سیکنڈز میں کر لیتا ہوں. وہ تو 11 سیکنڈز، میں تو 10 سیکنڈز میں کر لیتا ہوں. اس طرح کر کے بیسکلی ایک ایکنالجمنٹ کی اسٹرگل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. اور کوئی نہ کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے سبمٹ کر جاتی ہے اور کہتی ہے واقعی تم 10 سیکنڈز میں رن کر لیتے ہو، واقعی تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا، واقعی تم نے فلانی گاڑی لے لی، یا تمہارا سوٹ فلانی جگہ سے ہے، یا ایسے ہے یا ویسے، جو بھی ان کو جو بھی ویلیوز ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، جب یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ وہ ان ویلیوز میں سپیریئر ہیں تو وہ پھر سبمٹ کر جاتے ہیں. کہتے ہیں واقعی تسی تے پھر استاد ہے ہو، تہاڈی گل من نہیں پائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہم سبمٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنا سپیریئر مانتے ہیں، آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں. تو اس طرح اب ایک ڈائنامک پیدا ہو جاتا ہے ان دونوں کانشیسنیسز کے درمیان، ان دو سبجیکٹس کے درمیان، جس میں ایک اوپر آ جاتا ہے اور ایک تھلے لگ جاتا ہے. دوستوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوست کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، دوسرا دوست جو ہے کہتا ہے جیسے فلانا کہ. بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ایسے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا کہ ایک اوپر آ جاتا ہے دوسرا نیچے آ جاتا ہے، جس کو ہم بچپن میں کہتے تھے تھلے لگ گیا وہ. تو ہیگل بھی ہمیں یہی کہہ رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ آقا بن گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ غلام بن گیا. اب ان کے درمیان جو ڈائنامک ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. ماسٹر کو وہ ریکگنیشن مل گئی جو کہ وہ چاہتا تھا، آقا کو وہ ریکگنیشن مل گئی کیونکہ آقا یہ چاہتا تھا کہ اس بات کو پہچانا جائے کہ میں سوچ رکھتا ہوں. اور اس بات کو سلیو پہچاننے پر مجبور ہو گیا. جو غلام تھا اس نے کہا جی تسی مائی باپ ہے کہ تسی واقعی ذہن رکھ دے ہو، تھوڑا ذہن ہے. اب ماسٹر جو ہے وہ سلیو کا سے ڈیپینڈنٹ نہیں رہا، انڈیپینڈنٹ ہو گیا کیونکہ اس کو وہ چیز مل گئی جو وہ چاہتا تھا. اور سلیو کو وہ ریکگنیشن نہیں ملی. ماسٹر جو ہے اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا کہ تم بھی ایک سوچ رکھنے والے فرد ہو یا ایسی کوئی بات ہو. اب سلیو کے لیے مسئلہ بچ جاتا ہے کہ اب وہ صرف اپنے آپ پہ ریفلیکٹ کر سکتا ہے، ماسٹر سے وہ کسی قسم کی ریکگنیشن نہیں لے سکتا. اور
بظاہر تو ایسے محسوس ہوتا ہے، ہیگل یہ کہتا ہے کہ جیسے ماسٹر جیت گیا، اور جیت بھی وہ گیا، مگر در حقیقت اس میں ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑی آئرنی، اور وہ یہ کہ بظاہر ماسٹر جیت گیا، مگر جب تاریخ کا پہیہ گھومے گا تو آپ دیکھیں گے کہ انفیکٹ ماسٹر کی جو کامیابی ہے وہ انتہائی ادھوری اس کو محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسٹر تو یہ چاہتا تھا کہ اس کو ریکگنیشن ایک سبجیکٹ سے ملے، مگر جو ریکگنیشن اس کو غلام سے ملی وہ تو اس کو اس وجہ سے ملی کیونکہ اس نے غلام کو مجبور کیا آن پین آف ڈیتھ کہ وہ اس کو مانے، اس کو ریکگنیشن دے۔ یعنی کہ اس نے اپنی آزاد رائے کے نتیجے میں ماسٹر کو ماسٹر نہیں بنایا، بلکہ اس نے خوف کے نتیجے میں ماسٹر کو ماسٹر تسلیم کیا، اور کیونکہ اس نے خوف کے نتیجے میں تسلیم کیا، فری ول کے نتیجے میں تسلیم نہیں کیا، ماسٹر نے ان اے سینس اس کو مینیپولیٹ کیا، بالکل اسی طرح جس طرح کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کو، ایک چیز کو مینیپولیٹ کرے۔ ماسٹر نے سلیو کو آبجیکٹ بنا دیا، آبجیکٹیفائی کر دیا۔ ماسٹر نے سلیو کو ادر بنا دیا، ادرائز کر دیا۔ اس کو ادرائزیشن بھی کہتے ہیں ہم پوسٹ ہیگیلین ٹرمینالوجی میں۔ تو اب ماسٹر نے جب اس کو اپنا غلام بنا لیا اور اس کی فری ول اس سے چھین لی، تو در حقیقت ماسٹر نے وہ چیز، وہی اہم چیز کھو لی جس کے مقصد کے لیے ماسٹر نے یہ سارا کام کیا تھا۔ دونوں کر رہے تھے ویسے تو، مگر ایک اس میں سے جیت گیا۔ اب وہی چیز کھو دی جو وہ چاہ رہا تھا۔ ماسٹر چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک سبجیکٹ سے ریکگنیشن ملے، مگر ماسٹر کو اب ایک ایسی فرد سے ریکگنیشن ملی جس کو کہ ماسٹر نے سبجیکٹ سے آبجیکٹ میں تبدیل کر دیا، اپنے لیے ایک آبجیکٹ بنا دیا، اور آبجیکٹ سے جو ریکگنیشن اس کو مل رہی ہے وہ ریئل ریکگنیشن نہیں ہے۔ اب ماسٹر بن گیا اور سلیو بیچارہ سلیو ہے، سلیو کے پاس مجبور ہے کہ وہ اس کو کوئی ریکگنیشن بھی نہیں مل رہی۔ اب ماسٹر کیا کرے گا؟ وہ آقا جو ہے، حاکم جو ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہری بات ہے غلام سے کام کروائے گا۔ معاشی کام بھی ہو سکتا ہے کہ تاج محل بناؤ، لاہور فورٹ بناؤ، بادشاہی مسجد بناؤ، وغیرہ وغیرہ، عمارتیں بناؤ، یہ بناؤ وہ بناؤ، فصل تیار کرو، میرا کھانا تیار کرو، جو بھی ہے۔ ایموشنل کام بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ میری بات سنو، میں بات کر رہا ہوں، میری بات کو قبول کرو، یس سر کرو، یہ کرو وہ کرو، مجھے فلیٹر کرو، مجھے خوش کرو، یہ بھی ایموشنل کام بھی ہو سکتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان بھی جینڈر کے اعتبار سے بھی اس قسم کا رشتہ قائم ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غلام جو ہے اب مجبور ہے کہ وہ سب کام کرے، وہ ورک کرے، وہ لیبر کرے۔ ہیگل لیبر کی ہمیں ایک ڈیفینیشن دیتا ہے جس کو کہ میں بہت ہی امیزنگ ڈیفینیشن سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ جب آپ کوئی بھی چیز کریٹ کرتے ہیں، لیبر سے مراد ہماری صرف یہ نہیں ہے، یا ہیگل یا کسی کی بھی یہ نہیں ہوتی کہ لیبر کا مطلب یہ صرف کہ ہاتھ سے کام کرنا یا مینول ورک کرنا یا مزدوری کرنا۔ کوئی بھی کریٹو کام لیبر ہو سکتا ہے، ذہن کا کام بھی لیبر ہے، اور در حقیقت ہر ہاتھ کا کام کسی نہ کسی لیول پہ ذہن کا کام ہے، اور ہر ذہن کا کام کسی نہ کسی لیول پہ ہاتھ کا کام ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہی چلتی ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ تو لیبر ہے کیا پروسیس؟ فلسافیکلی اسپیکنگ ہیگل کہتا ہے کہ کوئی آرٹسٹ لے لیں، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ آپ ایک پینٹنگ بنانا چاہ رہے ہیں، تو پینٹنگ بنانے سے پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر کوئی تصور پیدا کریں گے کہ میں اس چیز کی پینٹنگ بنانا چاہتا ہوں۔ فرض کریں میں ایک لینڈسکیپ بنانا چاہتا ہوں، یا میں ایک پورٹریٹ بنانا چاہتا ہوں، جو بھی ہے، یا ایک ایبسٹریکٹ قسم کی کوئی چیز بنانا چاہتا ہوں، جو بھی چیز ہے وہ اپنے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور پیدا کریں گے، تخلیق کریں گے، اور پھر اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے کوشش کریں گے کہ وہ پینٹنگ جو ہے وہ کینوس پر آئے۔ اسی طرح جب آپ کوئی مضمون لکھتے ہیں تو پہلے آپ کے ذہن میں جملہ آتا ہے یا مضمون آتا ہے، پھر اس کو آپ ٹائپ کرتے ہیں یا قلم سے لکھتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اپنے ہاتھ سے کوئی کاریگری کرتے ہیں، کوئی چیز ٹیبل بناتے ہیں، کرسی بناتے ہیں، تب بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن کے اندر جو خاکہ ہے، پہلے آپ خاکہ جو ہے، خاکے کی ڈرائنگ بنائیں، ایک میپ بنائیں کہ یار یہ میں نے چیز بنانی ہے، پھر اس خاکے کی بنیاد پہ ٹیبل بنائیں یا کوئی محل بنائیں یا کوئی بلڈنگ بنائیں، جو بھی بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہیگل یہ کہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریٹ کرتے ہیں میٹر کے اندر، مادے کے اندر، مادی دنیا کے اندر، وہ پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنے ذہن سے اس کو باہر نکال کر
اس کو مادی شکل دیتے ہیں. اس پروسیس کو ہیگل کہتا ہے کسی چیز کو آبجیکٹیفائی کر دینا, اس کو آبجیکٹ بنا دینا, اور اسی پروسیس کو ہیگل نام دیتا ہے کہ ایک تصور کو ایکسٹرنلائز کر دینا. ایکسٹرنلائز سے مراد یہ کہ اپنے سے باہر نکال دینا. اب اپنے سے باہر نکالنے کا جو لفظ ایک اور استعمال کیا جاتا ہے اور ہیگل استعمال کرتا ہے وہ ہے ایلینیشن. کسی چیز کو اپنے سے ایلینیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے باہر نکال دینا. ایلین کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ سے علیحدہ ہو, آپ سے الگ ہو, آپ سے باہر ہو. اسی لیے جب آؤٹر سپیس سے فلموں کے اندر کوئی کیا کہنا چاہیے مختلف قسم کی لائف فارمز آ جاتی ہیں تو ہم ان کو ایلین لائف فارمز کہتے ہیں. ایلین سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کی وہ نہیں ہے, کسی اور دنیا کی ہم سے الگ ہے. اور کسی ملک کے اندر جب امیگرینٹس آتے ہیں تو انلیگل ہوں وغیرہ جو بھی, تو ان کو بھی ایلینز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی, کیونکہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمارے سٹیزنز نہیں ہیں, یہ ایلینز ہیں جو ہمارے پاس آ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم بناتے ہیں وہ ہمارے ذہن کی تصورات کی ایلینیشن ہے, ایک ایسی ایلینیشن کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک مادی شکل اختیار کر جائے. یہ تو میں نے بات کی ایک فرد کی, مگر جتنی چیزیں انسانیت نے بنائی ہیں یا انسان نے بنائی ہیں وہ تمام چیزیں ایک فرد نے نہیں بلکہ وہ ہمارے کلیکٹیو ورثہ کا حصہ ہے, ہمارے اجتماعی ورثہ کا حصہ ہے. سویلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہماری تہذیب کی جب ہم بات کرتے ہیں, جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں تو آرکیٹیکچر کی بات کرتے ہیں, سوشل سٹرکچرز کی بات کرتے ہیں, نظریات کی بات کرتے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں کتابوں کی بات کرتے ہیں جو کہ لوگوں نے لکھی, جو ذخیرہ پورا نالج کا ایک تاریخ کے اندر انسانیت نے قائم کیا ہے. تمام ان چیزوں کی جب ہم بات کریں جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, تمام میوزک, تمام لٹریچر, تمام ادب, تمام آرٹس, تمام سڑکیں, تمام آرکیٹیکچر, تمام ریاستوں کی شکلیں, نظریات کی مختلف شکلیں, ایوری تھنگ, وہ سب کچھ کیا ہے؟ آفٹر آل ہیگل کہتا ہے کہ یہ جو ساری سویلائزیشن کی مادی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, they are all the externalization of the geist, of the mind. یعنی کہ انسان کے ذہن کے اندر جو تصورات تھے وہی تصورات آپ کو کسی سماج کے ادب کے اندر, اس کے لٹریچر کے اندر, اس کے آداب کے اندر, اس کے آرکیٹیکچر کے اندر, اس کے فن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم فرض کریں کہ رومن آرٹ کو پڑھتے ہیں یا جب ہم مغل منیچر کو پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں, بادشاہی مسجد کو دیکھتے ہیں وغیرہ, تو اس سے ہم کیا چیز اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ جب ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کیا اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو تراشا, اس چیز کو بنایا, ان کی کیا سوچ تھی, ان کی کیا امنگیں تھیں, ان کی کیا امیدیں تھیں, ان کے کیا خواب تھے, ان کے کیا خوف تھے. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو کچھ میں پیدا کرتا ہوں, جو کچھ میں تخلیق کرتا ہوں, جو کچھ انسان تخلیق کرتا ہے, جس تخلیقی عمل میں ہم شامل ہوتے ہیں, اس تخلیقی عمل کے نتیجے میں جو بھی ہمارے ذہن کے اندر ہے وہ ایک مادی شکل اپنا لیتا ہے. یہ بہت پاورفل آئیڈیا ہے اور بڑے مزیدار قسم کا آئیڈیا ہے. لہٰذا ساری کی ساری سویلائزیشن در حقیقت ہماری کلیکٹیو کانشسنس کی ریفلیکشن ہے. ہماری جو اجتماعی سوچ ہے اس کو ایک مادی شکل, تہذیب کی شکل میں وہ اختیار کر چکی ہے. مگر یہ تہذیب کون بناتا ہے؟ کیا آقا بناتا ہے یا کیا غلام بناتے ہیں؟ کیونکہ آقا نے تو اپنے نیچے غلام رکھ لیے تھے, ان کو سبسروینٹ کر لیا تھا, تو آقا کو تو کسی قسم کی مینول ورک کرنے کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی انٹلیکچوئل ورک کرنے کی ضرورت نہیں, کسی بھی قسم کی ایموشنل ورک کرنے کی ضرورت نہیں. وہ تو عیش کرے گا نا, وہ تو دوسروں سے کام کروائے گا. تو کام کرنے والا کون ہے؟ لیبر کرنے والا کون ہے؟ لیبر کرنے والا سلیو ہے. جو غلام ہے وہ محنت کرتا ہے, جو غلام ہے وہ پتھر تراشتا ہے, جو غلام ہے وہی پتھر توڑ کے, پہاڑوں کو توڑ کے اس کے بڑے بڑے پیرامڈز بناتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا ہے. تو لہٰذا جو تہذیب ہے وہ کس کی ایکسٹرنلائزیشن ہے؟ وہ کس کے سوچ, کس کی ذہن کی, کس کے خیالات کی آبجیکٹیفیکیشن ہے؟ ہیگل کہتا ہے کہ وہ ماسٹرز کے خیالات کی آبجیکٹیفیکیشن نہیں ہے بلکہ وہ سلیوز کے خیالات کی آبجیکٹیفیکیشن ہے.
وہ سلیوز کے تصورات کی آبجیکٹیفیکیشن ہے. مگر آپ کہیں گے دیکھیں جی یہ جو بڑی خوبصورت قسم کی بادشاہی مسجد اور تاج محل وغیرہ یہ تو مغل بادشاہوں نے بنائے تھے, وہ تو آقا تھے اپنے زمانے کے, انہوں نے بھی کسی سے بنوائے تھے نا, انہوں نے بھی آگے کسی آرکیٹیکٹ سے کہا کہ اس کو ڈیزائن کرو, ایسے کرو ویسے کرو. خود تو انہوں نے شاید وہاں پہ جا کے ایک اینٹ لگائی ہو, آدھی اینٹ لگائی ہو, اس سے زیادہ نہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہ درمیانی پرت میں شامل ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو درمیانی پرت میں شامل ہیں, جن کے نیچے کچھ غلام ہیں مگر جو خود اور لوگوں کے غلام ہیں, لہٰذا اور لوگ ان کو کام دیتے ہیں, وہ مزید نیچے اور کام دیتے ہیں, کچھ بیچ میں کام کرتے ہیں. مثال طور پہ جس طرح آرکیٹیکٹس وغیرہ ہیں, وہ پرانے قدیم زمانے کے, وہ ایک طرح سے غلام بھی تھے آقا کے, اور آگے بھی ان کے مزید اور غلام تھے. تو عرض یہ ہے کہ اگرچہ کوئی فرد جو ہے وہ غلام, کچھ فرد ایسے ہوں گے جو صرف اور صرف غلام ہیں, اور کچھ فرد ایسے ہوں گے جو صرف آقا ہیں. بہت سارے فرد درمیان میں ایسے ہوں گے جو کہ غلام بھی ہیں اور آقا بھی ہیں. مگر اٹ از اونلی ان رول ایز اے سلیو دیٹ وی ایکچولی لیبر. جب آپ غلام کے کردار میں ہوتے ہیں تو تبھی آپ محنت کرتے ہیں. جہاں پہ بھی آپ آقا کے کردار میں ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کسی دوسرے سے محنت کراتے ہیں. اب جب غلام محنت کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں جو چیزیں تصورات ہیں ان کو ایک مادی ٹھوس شکل دیتے ہیں جس کو ہم سویلائزیشن کہتے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ غلام کیسا محسوس کرتے ہوں گے. جب کوئی بچہ ایک خوبصورت پینٹنگ بناتا ہے اس کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے وہ اس خوبصورت پینٹنگ بنانے کے بعد. اگر کوئی بھی بندہ, کوئی بھی اور فرد, کوئی اس کے والدین اس پینٹنگ کو نہ بھی دیکھیں تب بھی اس بچے کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک خوبصورت پینٹنگ بنائی. جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے گٹار بجا رہا ہوتا ہوں, کوئی نہیں اور سن رہا, کوئی دوسرا بندہ اور نہیں سن رہا, مگر جب میں کوئی خوبصورت پیس بجاتا ہوں, کوئی نیا پیس بجاتا ہوں, تو مجھے ایک دلی تسکین ہوتی ہے کہ یار میں ایک اچھا گٹارسٹ ہوں, میں نے اچھا بجایا, یار مزہ آیا ہے اچھا بجانے کا. کوئی نہ بھی سنے, کوئی ریکارڈنگ نہ ہو, تو مجھے ایک خوشی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک ثبوت دیا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک تخلیقی انسان ہوں. ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری نیچر کا حصہ ہے, ہماری اسپیشیز بینگ کا حصہ ہے. یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں آبجیکٹ سے علیحدہ کرتی ہے کہ ہم تخلیقی قسم کے آبجیکٹ ہیں, کہہ لیں کہ ہم ایک ایسی ہستیاں ہیں جو کہ تخلیق کرتے ہیں. اور جب ہم تخلیق کرتے ہیں ہم ثبوت دیتے ہیں کہ ہم سوچ رکھتے ہیں, ہم سیلف کانشیسنس رکھتے ہیں. تو لہٰذا وہ غلام جنہوں نے یہ سب عمارتیں اور سب تہذیب وغیرہ بنائی, جب وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو, میں ذہن میں کبھی سوچتا ہوں کہ جن لوگوں نے تاج محل کو تراشا بنایا, شام کے وقت جب وہ اپنی کام کو دیکھتے ہوں گے تو ان کو ایک خوشی, ایک ظاہری بات ہے کیونکہ وہ غلام تھے تو ان کی زندگی میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناخوشیاں بھی بہت تھیں. مگر جب اپنے وہ کام کو دیکھتے تھے کہ کس ہنر سے انہوں نے کچھ چیز بنائی ہے, تو اپنے ہنر پہ وہ فخر بھی ضرور کرتے ہوں گے اور یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ دیکھو میں نے یہ جو چیز بنی ہوئی ہے یہ میرے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی آپ اگر ایجپشن جو بڑی بڑی پیرامڈز ہیں ان کے اندر جا کے ان اینٹوں کو دیکھیں تو ان اینٹوں پہ آپ کو ان غلاموں کے نام ملیں گے جنہوں نے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, وہ بڑے بڑے پیرامڈز وغیرہ بنائیں. انہوں نے وہاں پہ اپنا نام کیوں لکھا؟ ایک قسم کی اونرشپ تھی, ایک قسم کا یہ کہنا تھا کہ یہ میرا کام ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے, یاد رکھیے کہ ہم نے یہ بات ساری شروع کہاں سے کی تھی. ہم نے شروع کی تھی کہ ہر سوچنے والے فرد کا, ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اس کو پہچانا جائے کہ وہ ایک سوچنے والی چیز ہے. اور اس مقصد کے لیے, وہ ریکگنیشن کے لیے ہم نے وہ جو میچ شروع ہوا تھا ٹو دا ڈیتھ, یہ سارا سلسلہ شروع. اب جو غلام ہے اس کو کوئی ریکگنیشن نہیں ملی تھی, اور جو آقا تھا اس کو ایک ریکگنیشن ملی تھی, مگر وہ ایک کھوکھلی جھوٹی قسم کی ریکگنیشن تھی. ہیگل یہ کہتا ہے کہ جب غلام یا وہ لوگ جو کہ غلام کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس چیز کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یا اس چیز کو اپنے سامنے پاتے ہیں کہ جس چیز کو انہوں نے بنایا اپنی لیبر سے, تو ان کو وہ ثبوت ملتا ہے جس ثبوت کی ان کو تلاش تھی کہ وہ ایک تخلیقی چیز ہے, وہ ایک آبجیکٹ نہیں ہے, وہ سوچ رکھتے ہیں. کس طرح سے؟ جب کوئی بھی انسان ایک چیز کو تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے ایک مادے کی شکل میں ایک ایسی چیز کھڑی کر دیتا ہے
جس سے اس کو یہ ثبوت مل جاتا ہے کہ وہ خود ایک سوچ رکھتا ہے، وہ خود ایک سیلف کانشیس بینگ ہے، وہ خود ایک سبجیکٹ ہے۔ اب اس کو کسی دوسرے کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کو یہ ریکگنیشن اس چیز میں مل گئی جس چیز کو اس نے بنایا، اور لہٰذا ہیگل کہتا ہے اب کایا پلٹ جاتی۔ جو غلام ہے اس کو ریکگنیشن ملتی ہے in the things that he or she has created۔ جن تصورات کو غلام نے ایک مادی شکل دی، اس مادی شکل نے ہی یہ ثبوت دیا کہ غلام جو ہے وہ ایک سبجیکٹ ہے، ایک تھنکنگ بینگ ہے۔ اور کیونکہ آقا نے کوئی کام نہیں کیا تو آقا کو وہ کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی اس نے چیز ہی نہیں بنائی، کوئی اس نے چیز تخلیق ہی نہیں کی، اس کو کسی قسم کا وہ ثبوت نہیں ملا کہ واقعی وہ ایک کریٹیو بینگ ہے۔ اور جو آقا کو ثبوت ملا تھا غلام سے، اور آقا کو جو پہلے ریکگنیشن ملی تھی غلام سے، وہ تو کھوکھلی تھی، کیونکہ غلام کو تو مجبور کیا گیا تھا، اور کیونکہ غلام کو اب سیلف ریکگنیشن مل گئی اس چیز میں جو کہ اس نے تخلیق کی ہے، اس کو آقا کی ریکگنیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیونکہ غلام کو آقا کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور آقا کو غلام سے ریکگنیشن ملے گی نہیں، جو ریکگنیشن پہلے ملی تھی وہ تو کھوکھلی تھی، لہٰذا اب ایک انقلاب برپا ہوگا اور آقا اور غلام جو ہیں اپنی پوزیشن ٹریڈ کریں گے، کایا پلٹ جائے گی، مکمل طور پہ ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ انقلاب کس قسم کا ہے؟ ہیگل کہتا ہے یہ انقلاب ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ تاریخ کا تمام دور کہ جس کے اندر غلامی تھی، جس کے اندر کچھ لوگوں کو آبجیکٹیفائی کیا گیا تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ تاریخ 3 مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تھا وہ مرحلہ جب ہم ایک قسم کے اسٹیٹ آف نیچر میں تھے، جب ہمارے پاس مکمل آزادی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، کانشیسنس کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا، پھر ایک یا ریکگنیشن کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ پھر دوسرا پیریڈ شروع ہوتا ہے جس کو ہیگل نام دیتا ہے یوک آف نیسیسٹی، اور اس میں ہمیں پہچاننا پڑتا ہے کہ ہم سے کوئی دوسرا بھی ہے، اور لہٰذا ہمیں کوئی سوشل سٹرکچرز بنانے پڑتے ہیں، قانون بنانا پڑتا ہے، موریلٹی اخلاقیات قائم کرنی پڑتی ہیں، اور ان اخلاقیات کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ریاست ہمیں مجبور کرتی ہے، سوسائٹی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہمارے پاس اب مکمل فریڈم نہیں ہے۔ اور تیسرے مرحلے کے اندر ہیگل کہتا ہے کہ ہم اب ایک سوشل موریلٹی کے دور کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، جہاں فرد کے مفادات اور سماج کے اجتماعی مفادات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ان 3 سٹیجز کو ہیگل محاورتاً آرٹ، ریلیجن اور فلسفے کے ساتھ بھی جوڑتا ہے کہ پہلا مرحلہ اسی طرح جس طرح آرٹ ہوتی ہے، جہاں پہ ہم انٹیوٹیو کانٹمپلیشن کرتے ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس مکمل آزادی ہے، جس طرف مرضی برس چلانا چلا لو۔ دوسرے مرحلہ ایک اس قسم کا مرحلہ جس طرح ریلیجن ہے، ریلیجن بھی اس مقصد کے لیے کہ ہمیں اخلاقیات سکھائے، ہمیں سکھائے کہ کیا چیز کن حدود کے اندر رہنا ہے۔ جب حدود ہمارے پر نافذ ہوتی ہیں تو ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ ہمارے انفرادی مفادات کیا ہیں، اور ہم اپنے انفرادی مفادات کو کس طرح سے محدود کریں گے تو پھر ہی ہم سماج کے اندر جی پائیں گے۔ ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ جو ریلیجن کا سٹیج ہے یہ بھی مختلف حصوں کے اندر بٹا ہوا ہے۔ پہلے سٹیج میں اورینٹل سٹیج سے ہیگل کی مراد یہ تھی، ہیگل کہتا ہے only one person is free, everyone else is a slave، یعنی کہ صرف ایک انسان اس میں آزاد ہوتا ہے، باقی سب جو ہیں اس کے غلام ہوتے ہیں۔ ہیگل کے ذہن کے اندر وہ بیبلونین سویلائزیشنز شامل ہیں اور وہ ایجپشن سویلائزیشن شامل ہیں جو کہ یہ تصور رکھتے تھیں، اور ریلیجنز کا وہ سوچ رہا ہے جو کہ یہ تصور رکھتے تھے کہ جو بادشاہ ہے وہ در حقیقت ڈیوائن ہے۔ یہ اورینٹ کے اندر یہ کانسیپٹ جو تھا وہ اس زمانے کے اندر یا تاریخ کے اندر عام فہم تھا، لہٰذا ہیگل یہ کہتا ہے کہ اورینٹ کے اندر صرف اور صرف بادشاہ جو ہے وہ آزاد ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ اس کے غلام سمجھے جاتے تھے۔ پھر اگلے مرحلے میں ہیگل کہتا ہے ہم گریک رومن ریلیجن کے اندر داخل ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک طبقہ جو ہے وہ آزاد ہے، مگر ایک باقی جو میجورٹی طبقہ ہے وہ اس آزاد طبقے کا غلام ہے، یعنی کیونکہ وہاں پہ ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ آقا ہے اور ان کے درمیان کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ ایک سینٹ کے اندر ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہیں، لہٰذا وہ سب فری ہیں، مگر وہ ان کا فریڈم جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے کیونکہ وہ ایک طبقہ ہے جو آزاد ہے، مگر اس کے نیچے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ابھی تک محکوم ہی ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہم کرسچینٹی کے دور کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا دور ہے ہیگل کہتا ہے کہ جب انسان واقعی مکمل طور پہ آزاد اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ کرسچینٹی کی کور فلسفی یہ ہے کہ ایوری ہیومن از فری بائی ورچو آف بینگ ہیومن، کیونکہ ہر انسان ایک انسان ہے، لہٰذا ہر انسان کو ایک انسان کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو اس کی آزادی ملنی چاہیے۔ جب ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ رنگ و نسل کی بنیاد پہ
حقوق نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہر انسان کے برابر حقوق ہونے چاہیے، تو پھر ہم ایک تیسرے مرحلے میں شامل ہو جاتے ہیں جب ہم کرسچینٹی سے اس کی فلسافیکل فاؤنڈیشن اخذ کر لیں، اس کی جو فلسفیانہ بنیاد ہے وہ اخذ کر لیں۔ ہیگل یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسانیت نے اس نقطہ نظر کو قبول کر لیا کہ بلا امتیاز رنگ و نسل زبان ہر انسان ہونے کی وجہ سے مکمل طور پہ برابر ہے، تو در حقیقت انسانیت ایک نئے دور کے اندر داخل ہو گئی اور انسانیت کی تاریخ ایک طرح سے ختم ہو گئی۔ انسانیت نے وہ ایبسولوٹ نالج حاصل کر لی، وہ فلسفے کی بنیاد، سائنس اور فلسفی کی شروعات ہو گئی۔ فلسفے نے اب ان تمام لمیٹیشنز کو کراس کر لیا جو کہ قدیم مذاہب کے اندر شامل تھیں۔ فلسفے نے اب منطق کی شکل اختیار کر لی، اور وہ تمام حقائق، وہ تمام سچائیاں جو کہ پچھلے دوروں کے آرٹ اور لٹریچر اور ادب اور ریلیجنز کے اندر شامل تھیں، آج وہ ایک نئی شکل میں، ایک پہلے سے ہائر فارم میں فلسفے کے اندر شامل کر لی گئی ہیں۔ ہیگل کہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے، فلسفی از دا ہائیسٹ، فریسٹ and wisest phase of the union of subject and objective mind and the ultimate goal of all development۔ فلسفہ ہی وہ آخر ہے جس کو انسانیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فلسفہ ہی وہ ایبسولوٹ نالج ہے جس کو انسانیت ہمیشہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور جو مختلف سٹیجز ہمیں نظر آئے انسانیت کے، جو مختلف ریلیجنز ہمیں نظر آئے، جو مختلف نظریات ہمیں نظر آئے، وہ ایک جرنی تھی، ایک پروسیس تھا جس کے نتیجے میں ہم آہستہ آہستہ اس منزل پر پہنچے، اور وہ منزل کیا تھی؟ فلسفی۔ ہیگل ہمیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان اس بات کو بھول گیا ہے کہ در حقیقت چاہے قدرت ہو یا انسان ہو یا خدا، در حقیقت یہ تمام چیزیں ایک ہی یونٹی کے اندر موجود ہیں، جس کو ہیگل نام دیتا ہے یونیورسل ریزن۔ اور جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ ایک ریشنلسٹ فلسفر کی مانند ہیں، ہیگل یہ کہتے ہیں، جو کہ انسانیت کو اخلاقیات سکھا رہے تھے۔ اور جہاں پہ ان معجزوں کا ذکر ہے تو در حقیقت ان معجزوں کا ذکر بھی ایک محاورتاً ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرسچینٹی جو ہے وہی ایک اسپریچول یونٹی قائم کرتی ہے مادی دنیا کے درمیان، انسان کے درمیان اور خدا کے درمیان۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان تمام مذاہب کے حوالے سے ہیگل کا کیا نقطہ نظر ہے جو کہ تاریخ میں آئے ہیں اور گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ اینشنٹ گریکس جو تھے، ان کا بھی ایک ریلیجن تھا، آج اس کو ہم گریک مائتھولوجی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یا وہ کہاں گیا، یا اس کے بارے میں ہیگل کا کیا تصور ہے؟ ہیگل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اول تو ریلیجن قائم ہی کیوں ہوتا ہے؟ ریلیجن قائم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان کو گھبراہٹ ہے، ایک ان ایزینس ہے، ایک ان ہیپینس ہے، وہ ناخوش ہے اس بات سے کہ اس کو کسی دوسرے سبجیکٹ سے ریکگنیشن کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی انسان اس بات سے ناخوش ہوگا کہ اس کو ایک آبجیکٹ بنا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اس تصور میں سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو اپنے آپ میں ایبسلیوٹلی مکمل ہے، اس کو کسی دوسرے کی کسی قسم کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مختلف جو ریلیجنز تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، جو مذاہب ہمیں تاریخ کے اندر نظر آئے ہیں، وہ در حقیقت ایک ایولیوشن آف کانشیسنس ہے انسانیت کی، ایک ارتقاء ہے ہماری سوچ کی۔ اور ہر ریلیجن کے اندر جو منطقی بات تھی، جو عقل کی بات تھی، جو اخلاقیات کی بات تھی، وہ اگلے ریلیجن کے اندر یا اگلے نظریے کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ ہیگل کہتا ہے کہ گاڈ از ریزن، تمام کائنات کی جو منطق ہے وہی در حقیقت خدا تعالیٰ ہے، گاڈ ہے۔ منطق وہ چیز نہیں جو ارسطو اور افلاطون نے ہمیں سکھائی، یعنی کہ منطق ایک ایسا پروسیس ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم اس مادی دنیا کو سمجھ سکیں، بلکہ انسان کی منطق اس خودی کا نام ہے جس کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ مادی دنیا کو بھی سمجھ سکے اور دوسرے سبجیکٹ سے اس بات کو بھی ریکگنائز کروا سکے کہ وہ ایک سوچنے والی چیز ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو منطق کے اعتبار سے جو ہمارے تصورات ہیں وہ بذات خود ایک ارتقاء کے عمل میں، اور یہ ارتقاء کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر جو
تصورات ہیں وہی تصورات ہمارے لیے قانون بنتے ہیں، وہی تصورات ہمارے لیے اخلاقیات، اور وہی تصورات کی بنیاد پہ ہم ریاستیں قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا ہیگل یہ کہتا ہے ریزن ان اٹس موسٹ کانکریٹ ریپرزنٹیشن از گاڈ، ریزن از گاڈ، خدا تعالیٰ منطق ہی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے اس کی؟ ہیگل کا ایک انگریزی کا جملہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ ہیگل کہتا ہے God governs the world. The content of his governance, the fulfillment of his plan is world history. اور اس کو وہ سمرائز کرتا ہے اس جملے سے the real is rational and the rational is real۔ اب میں اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں ہیگل نے کیا کہا۔ ہیگل کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا محاورہ دیتا ہوں۔ آپ نے وہ صوفیہ کرام کے بارے میں سنا ہوگا اور ان کے فلسفے کے بارے میں بھی سنا ہوگا جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ وہ بیسکلی نیو پلیٹونزم ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی ایک ہیں اور اس ایک چیز میں سے وہ تمام چیزیں ایمنیٹ کر کے پیدا ہوئی ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، مگر در حقیقت وہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں اگرچہ نظر آتی ہیں، مختلف نظر آتی ہیں، مادے کی شکل میں نظر آتی ہیں، مگر در حقیقت یہ تمام مایا ہے، ایلوژن ہے، اس طرح ہے نہیں۔ حقیقت میں سب کچھ ہی خدا کا نور ہے، ذرہ ذرہ جو ہے وہ خدا کا نور ہے۔ یہ آپ نے اکثر بات سنی ہوگی، یا اکثر آپ نے شعر وغیرہ بھی سنا ہوگا، ایک نقطے وچ گل مکتی ہے، وہ نقطہ خدا تعالیٰ۔ تو صوفیہ کرام کے لیے یہ تمام مادی کائنات در حقیقت ایک مایا ہے، ایک ایلوژن ہے۔ در حقیقت ایک ہی چیز ایگزسٹ کرتی دنیا کے اندر، اور وہ ہے خدا کا نور۔ اب اسی تصور کو آپ ہیگل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں سمجھنے کے لیے، کہ ہیگل یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تمام دنیا جو ہے وہ نور ہے اور وہ ایک ایلوژن ہے، وہ ایک مایا ہے، کیونکہ ہیگل اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مادی دنیا ہے۔ ہیگل یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس چیز کو اس مادی دنیا نے بنایا وہ ایک مائنڈ ہے، ایک کانشسنس ہے، ایک اسپرٹ ہے۔ ہیگل لفظ استعمال کرتا ہے گائسٹ، اور ہیگل گائسٹ کی جگہ گاڈ کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے۔ اب اس اسپرٹ، اس مائنڈ، اس گائسٹ، اس سوچ نے پوری مادی کائنات جو ہے وہ قائم کی ہے۔ اس مادی کائنات کے اندر ہر ذرہ ذرہ اسی لاجک، اسی منطق پر قائم ہے جس منطق نے اس پوری کائنات کو قائم کیا۔ لہٰذا جب انسان اس مادی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انسان نے خود تخلیق کی ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انسان نے تخلیق نہیں کی مگر جو کہ قدرت میں ہمیں ملتی ہیں، تو ذرے ذرے سے ہمیں وہی منطق، ہم اسی منطق کو دریافت کر سکتے ہیں کہ جس مائنڈ نے، جس اسپرٹ نے، جس گائیڈ نے، جس ہستی نے اس پوری کی پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس لیے جب ہیگل یہ کہہ رہا ہے the real is rational and the rational is real، اس سے ہیگل کی مراد یہ ہے کہ جو کچھ ریئل ایگزسٹ کرتا ہے، جو آپ کو میٹر اور مادے کے اندر جو بھی چیز نظر آتی ہے، وہ در حقیقت ایک منطق پر قائم ہے، اور جو منطق ہم نے قائم کی، جو تصورات ہم نے قائم کیے اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ یار یہ ایٹم کس طرح چلتا ہے، یہ مالیکیول کس طرح چلتا ہے، یہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہماری سائنس، فلسفی، ریلیجن، نظریات، جتنی کتابیں ہم نے لکھی اس کائنات کو سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے، چاہے ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، بظاہر کیمسٹری بالکل اپنی فیلڈ ہے، اور فزکس اپنی فیلڈ ہے، اور فلسفی کوئی اور فیلڈ ہے، مگر در حقیقت ہم ایک ہی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ہی چیز کو پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ہی چیز کو سمجھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دا ریئل، جو اس نے کہ اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی لاجک، وہی منطق، وہی مائنڈ کہ جو کہ خالق ہے۔ اس لیے ہم ہیگل کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں آبجیکٹو آئیڈیلسٹ۔ لہٰذا ہیگل کو ہم ایک پیور آئیڈیلسٹ نہیں سمجھتے، کیونکہ ایک پیور آئیڈیلسٹ تو یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر کوئی مادہ ہے ہی نہیں، در حقیقت سب کچھ ہی آئیڈیا ہے۔ مگر ہیگل یہ بات نہیں کہہ رہا کہ مادہ نہیں ایگزسٹ کرتا، ہیگل یہ کہہ رہا ہے یا مادی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، یا قدرت جو ہے مادے کی بنی نہیں ہوئی۔ ہیگل یہ کہہ رہا ہے مادے کی بنی ہوئی ہے، اور ہم مادی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور اس سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس پہ سائنٹیفک انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ مگر اس مادی دنیا کو قائم کرنے والی جو ہستی ہے وہ ایک مائنڈ ہے، ایک گائسٹ ہے، ایک اسپرٹ ہے، وہ خدا ہے، اور جو چیز خدا نے پیدا کی ہے وہ
ہر وہ چیز، ہر وہ ذرہ خدا کی ہی پیدا کردہ منطق کو فالو کر رہی، ہر ذرہ جو ہے خدا کی منطق کا ثبوت دے رہا ہے۔ لہٰذا ہماری تاریخ میں جو کوشش رہی ہے چیزوں کو سمجھنے کی، سائنٹیفک جو ہماری انویسٹیگیشن رہی ہے، فلسافیکل انویسٹیگیشن، ہسٹوریکل انویسٹیگیشن رہی ہے، جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے ادب کے اعتبار سے، جو کیٹیگریز آف تھاٹ ہم نے بنائی ہیں افلاطون سے لے کر ہیگل تک، جتنا کچھ بھی فلاسفرز نے ڈسکور کیا ہے نیچر کے بارے میں، انسانیت کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں، جن چیزوں پہ وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہم نے ریشنل کیٹیگریز بنائی ہیں، وہ جو ریزن کی اپنی ارتقاء ہے، وہ جو ہماری سوچ کی ارتقاء ہے، وہ سوچ کی ارتقاء کیا ہوئے؟ آفٹر آل ہم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہم اپنے ہی بارے میں سوچ رہے ہیں، ہم خدا کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ مادے کے بارے میں سوچنے کا مطلب وہی ہے خدا کے بارے میں سوچنا، خدا کے بارے میں سوچنے کا مطلب وہی ہے مادے کے بارے میں سوچنا، کیونکہ یہ دو چیزیں در حقیقت علیحدہ ہیں ہی نہیں۔ لہٰذا ہیگل کے لیے اس دنیا کے بارے میں غور کرنا اور خدا کے بارے میں غور کرنا دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ یہ جو تصور ہیگل نے تاریخ کے اعتبار سے دیا، اسی فلسفے کو استعمال کرتے ہوئے ہیگل اپنے زمانے کے انلائٹنمنٹ تھنکرز اور لبرل تھنکرز پر تنقید کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ لبرلز کی سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے، ان کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ انسانیت کو کانکریٹلی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، انسانیت کو جس طرح سے انسان واقعی ایگزسٹ کرتا ہے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ وہ ایک یونیورسل انڈیویجول بناتے ہیں جس کے کوئی ٹریٹس ہی نہیں ہیں، جس کی کوئی صفتیں ہی نہیں ہیں، ایک ایسا فرد بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو صفتوں کے بغیر ہو۔ اور کیونکہ وہ صفتوں کے بغیر ہے، یعنی کہ اس کی کوئی کلچرل انوائرمنٹ نہیں، اس کی کوئی زبان نہیں، اس کی کوئی نیشنلٹی نہیں، اس کی کوئی فیچرز نہیں، اس کی کوئی ریس نہیں، اس کا کوئی جینڈر نہیں، وہ نان جینڈرڈ، نان ریشلائز قسم کا ایک ایبسٹریکٹ انڈیویجول بناتے ہیں۔ تو لہٰذا لبرلز جو ہیں جن حقوق کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایبسٹریکٹ رائٹس ہی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے انڈیویجولز بھی ایبسٹریکٹ ہیں، تو اس لیے ان کے لیے رائٹس بھی ایبسٹریکٹ ہی رہتی ہیں۔ ایبسٹریکٹ رائٹ سے مطلب ہے کہ یونیورسل سبجیکٹس پہ وہ رائٹس جو ہیں لاگو کیے جائیں گے۔ لبرلز کے برعکس ہیگل کی یہ کوشش ہے کہ جب بھی ہم کسی سوسائٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس سوسائٹی نے اپنے آپ کو آرگنائز کس بنیاد پر کیا ہے، کس سوچ کی بنیاد پر کیا ہے۔ یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دریافت کرنا ہوگا کہ اس سوسائٹی کی اخلاقیات کیا ہیں، وہ کن چیزوں کو اچھا اور کن چیزوں کو برا سمجھتی ہے وہ سوسائٹی، کیونکہ ہر فرد اور سوسائٹی اجتماعی طور پر ان کی کوشش یہی ہوگی کہ جن اخلاقیات کو وہ سب سے درست سمجھتے ہیں اپنی زندگی کو وہ اسی ماڈل پر چلائیں، انہی لائنز پر چلائیں اور اسی کے تحت اپنی زندگی بسر کریں۔ اب یہ جو اخلاقیات ہیں انہی کی بنیاد پہ 3 مختلف مراحل قائم ہیں، 3 مختلف انسٹیٹیوشنز قائم ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے فیملی، دوسرا انسٹیٹیوشن ہے سول سوسائٹی، اور تیسرا انسٹیٹیوشن ہے دا اسٹیٹ۔ یہ بھی 3 حصوں میں اسی لیے تقسیم ہے کیونکہ یہ بھی ایک ڈائلیکٹیکل تقسیم ہے۔ فیملی کے اعتبار سے ہیگل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف پیار اور صرف الٹرزم چل سکتا ہے، سیلفشنس فیملی کے اندر نہیں چل سکتی، یعنی یہ ڈومین آف لو اینڈ الٹرزم ہے۔ جہاں پہ فیملی کے اندر سیلفشنس ہے، آپ کہیں گے کہ میرے فیملی کے اندر بڑی سیلفشنس، میرا بھائی کبھی میرے ساتھ کھلونا نہیں شیئر کرتا۔ تو ہیگل کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ فیملی کے اندر سیلفشنس ہوگی یا ڈومینیٹ کر جائے گی، وہاں پہ وہ فیملی ٹوٹ جائے گی۔ جب بھی کوئی سیلفش طرح ایڈ کرتا ہے فیملی میں تو باقی فیملی ممبرز کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ نہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برابر رہنا ہوگا، پیار و محبت سے رہنا ہوگا اور ایک دوسرے کے خلاف خود غرضی نہیں کرنی ہوگی۔ دوسری ڈومین ہے سول سوسائٹی کی ڈومین۔ سول سوسائٹی سے ہیگل کی مراد یہ تھی کہ جو اکانومی تھی اس زمانے کی۔ اب اکانومی کے اندر جب ہم انٹر ہوتے ہیں، جہاں ہم کام کاج وغیرہ کرتے ہیں، جب اکانومی کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے اندر ہم انٹر ہوتے ہیں، یہ وہ والی سول سوسائٹی نہیں ہے جو NGOs وغیرہ کا آپ کا تصور ہے۔ تو بہرحال جب ہم اکانومی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ ہم پیورلی ایز این انڈیویجول کام کرتے ہیں، ہم صرف اپنے انفرادی مفادات کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ چیز بیچوں گا، مجھے مہنگی سے مہنگی بیچنی ہے تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ وہاں پہ ہمارے جن لوگوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے فیملی ممبرز نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اس حوالے سے پرواہ نہیں ہوتی۔ پیور انڈیویجویلٹی کا اصول، یعنی کہ پیور سیلفشنس کا اصول وہاں پہ لاگو ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ نظر کریں کہ فیملی کے اندر پیور سیلف لیسنس ہے،
کسی قسم کی سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے، اور سول سوسائٹی کے اندر پیور سیلفشنس ہے، کسی قسم کی سیلفلیسنس ہوگی تو پھر آپ وہاں پہ مارے جائیں گے، آپ کا ستیاناش ہو جائے گا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ سیلفشنس ہے تو سول سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ فیملی کے اندر کافی برابری ہے، ایک قسم فیملی اندر سے اندرونی طور پہ ایک قسم کی کمیونسٹ سوسائٹی ہے، مگر سول سوسائٹی کے اندر انتہائی لا برابری ہمیں ملتی ہے، اور امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے، بہت زیادہ اختلاف نظر آتا ہے، بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے، بہت بڑا سوشل گیپ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو مختلف تضادات ہیں، یعنی کہ ایک طرف فیملی ہے جو کہ ایک قسم کے کمیونزم پر بنیاد رکھتی ہے ہیگل کے مطابق، دوسری طرف سول سوسائٹی ہے جو کہ ایک طرف سے کی سیلفشنس پر بنیاد رکھتی ہے، تو اس میں فرد اور اجتماعی مفادات کے جو مفادات ہیں وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ تو ان کو کہاں پہ ریکنسائل کیا جاتا ہے، کس ادارے کے نتیجے میں ان کو ریکنسائل کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ بات قبول ہے، وہ بات قبول نہیں ہے، ایسے کریں ویسے کریں وغیرہ وغیرہ، تضادات کو کہاں پہ ہینڈل کیا جاتا ہے؟ ہیگل کہتا ہے کہ اٹ از ایٹ دا لیول آف دا اسٹیٹ۔ ریاست جو ہے وہ اس چیز کو مینیج کرتی ہے کہ کسی ایک سوسائٹی کے اندر جو انفرادی مفادات ہیں اور جو اجتماعی مفادات ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہیگل کے لیے ریاست کسی سماج کا سب سے اعلیٰ ادارہ صرف اس نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ اس کے پاس تمام اختیار ہے، اس کے پاس تمام پاور ہے، اس کے پاس تمام قوت ہے، مگر اس اعتبار سے بھی ریاست سب سے اعلیٰ ادارہ ہے کہ سوسائٹی کی تمام تضادات جو ہیں وہ ہمیں ریاست کے اندر نظر آتے ہیں، اور ریاست کے اندر ہی ان کے ساتھ ان کو ڈیل اور مینیج کرنا پڑتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جو تضادات ہیں وہ ریاست مینیج نہیں کر سکتی، اور لہٰذا ریاست کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے، سماج کی شکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے ان تضادات کے نتیجے میں، اور ایک ریاست ٹوٹ کے ایک نئی قسم کی ریاست بنتی، یعنی کہ انقلاب ہوتا ہے۔ اس طرح سے سوسائٹی اپنے اندرونی تضادات کے نتیجے میں آگے بڑھتی ہے، اسی طرح سے انسانی تاریخ اندرونی تضادات کے نتیجے میں آگے بڑھتی ہے۔ اس بنیاد پر لبرلز نے ہیگل پر بڑی تنقید بھی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہیگل تو ایک قسم کا ٹوٹیلیٹیرین بن گیا ہے۔ ٹوٹیلیٹیرین سے مطلب ان کی یہ تھی کہ بھی ہیگل کس فرد کی جو مفادات ہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا، صرف اجتماعی مفادات کی بات کر رہا ہے۔ ریاست کو ایک قسم کا خدا بنا دیا ہیگل نے، کیوں یہ کہہ کر کہ ریاست جو ہے وہ کسی سماج کی سب سے ہائیسٹ پرنسپل کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو یہ تو بالکل ہیگل نے جو ہے تبدیل کر دیا ریاست، تو ہم تو چاہتے تھے کہ ریاست چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ مگر میرا خیال ہے کہ یہ تنقید جائز تنقید اس لیے نہیں کیونکہ ہیگل انڈیویجول انٹرسٹ کو ڈینائی نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انفرادی مفادات غیر اہم ہیں، غیر ضروری ہیں، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ریاست کے ادارے میں ہی یہ تضادات جو کہ اجتماعی ہیں، ایک طرف اجتماعی تضادات ہیں یا اجتماعی مفادات ہیں، اور دوسری طرف انفرادی مفادات ہیں، یہ صرف اور صرف ریاست کے ادارے میں ہی آ کر ریکنسائل ہو سکتے ہیں، نہ تو فیملی میں ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں تو انفرادی مفادات کو کسی قسم کی تقویت نہیں مل سکتی، اور نہ ہی وہ سول سوسائٹی میں حل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر اجتماعی مفادات کو کسی قسم کی تقویت نہیں مل سکتی، تو یہ حل ہو سکتے ہیں تو ریاست میں ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ریاست کی تبدیلی اسی نتیجے میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ سوسائٹی کے اندر جو تضادات ہیں جب ریاست ان کو مینیج نہیں کر سکتی تو ریاست کی مکمل طور پر تبدیلی ضروری بن جاتی ہے تاکہ تضادات کو نئی طرح سے مینیج کیا جا سکے۔ اب ہم وہاں پر واپس لوٹتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ پورا لیکچر شروع کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہیگل نے جب یہ کہا کہ انسان کی تاریخ ختم ہو گئی ہے تو اس نے یہ کیوں کہا، کیسے وہ یہ بات کہہ سکتا تھا؟ آئیے پہلے تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہیگل کے لیے انسان کی تاریخ ختم کب ہوگی۔ تاریخ کے اختتام کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان جو تضاد تھا وہ ختم ہو، یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کس طرح سے ایک انسان نے دوسرے انسان کو آبجیکٹ بنایا، اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی سوچ رکھتا ہے، لہٰذا وہ بھی میرے برابر ہے، بلکہ الٹ ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی انسانیت کی شروعات میں، آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ کی شروعات میں، کہ دوسرا انسان جو ہے وہ میرے لیے ایک آبجیکٹ بن جائے، میں اپنی منمانی اس پر تھونپ دوں، میں اپنی منمانی اپنا اختیار اس پر جما لوں، اور وہ وہی کام کرے جو میں اس سے کروانا چاہتا ہوں، میں آقا بن جاؤں اور وہ غلام بن جائے۔ اب جب غلاموں نے اور غلامی کرنے کے نتیجے میں اور کام کرنے کے نتیجے میں، لیبر کرنے کے نتیجے میں انسانیت نے اپنی تخلیقی سوچ کو سویلائزیشن کی شکل دی، ایک مادی ٹھوس شکل دی، تو انسان کو اور خاص طور پہ غلاموں کو ضرورت نہیں کہ وہ آقاؤں سے ریکگنیشن
حاصل کریں کہ آقا جو ہیں وہ یہ تسلیم کریں کہ واقعی وہ سوچ رکھتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی آزاد ہیں یا ان کو آزاد ہونا چاہیے۔ ان کو یہی بات، یہ ریکگنیشن ان چیزوں سے مل جاتی جو کہ انہوں نے خود بنائی ہیں، یعنی کہ تہذیب کے ارتقاء کے نتیجے میں غلام مضبوط ہو جاتا ہے اور آقا کمزور ہو جاتا ہے، اور غلام اور آقا کے درمیان رشتہ الٹ جاتا ہے۔ غلام جو ہیں وہ ایک طرح سے حاکم بن جاتے ہیں، مگر وہ کسی اور پر حاکمیت نہیں کرتے، بلکہ جب وہ حاکم بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے سے ریکگنیشن حاصل کریں، ان کو اپنی ریکگنیشن اپنے ان تمام تخلیقی کاموں میں مل چکی ہے، لہٰذا اب ان کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے پر اپنی منمانی کریں، کسی دوسرے کو آبجیکٹ بنائیں۔ سبجیکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سبجیکٹس ہی سمجھیں گے۔ ہر انسان جو ہے کسی دوسرے کو چیز نہیں سمجھے گا، شے نہیں سمجھے گا، انسان ہی سمجھے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، ہیگل ہمیں سمجھاتا ہے کہ تاریخ کے اندر ہماری شروعات ایک ایسے دور کے اندر ہوئی کہ جب ہم انتہائی سوشل تھے، مطلب ہمارے پہ کوئی پابندیاں نہیں تھیں، ہم اپنی انفرادی مفادات کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، ہم اکٹھے رہا کرتے تھے، انسانیت پوری اکٹھی رہا کرتی تھی۔ پھر ایک ایسا دور آیا یا ایک ایسے دور کے اندر ہم داخل ہوئے کہ جب وہ اجتماعیت ٹوٹ گئی، اب انسانیت نے اور انسانوں نے اپنے انفرادی مفادات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اب انسانیت کا بنیادی گول یہ بن گیا کہ دولت کس طرح حاصل کی جائے، ملکیت کس طرح بنائی جائے، ملکیت میں اضافہ کس طرح کیا جائے۔ اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب ہم بنیادی طور پہ خود غرضی کا شکار ہو گئے، انڈیویجولزم کا شکار ہو گئے، ہم خود غرضی کا، ہم اپنے افراد کے مفادات کو ہم نے ہی اپنی اخلاقیات بنا لیا۔ اب ہم ایک تیسرے دور میں داخل ہوں گے جب انسانیت اس بات کو سمجھے گی، ان دونوں چیزوں کو ریکنسائل کرے گی کہ انفرادی مفادات بھی اپنی جگہ قائم رہیں، مگر انسانیت کے جو اجتماعی مفادات ہیں ان کی روشنی میں ہی ہمارے انفرادی مفادات حل ہونے چاہیے۔ ہم ہر فرد کا مفاد یہی ہے کہ سماج بہتر ہو، اور سماج کے مفاد میں یہی ہے کہ ہر فرد کی زندگی بہتر ہو۔ جب ہم اس چیز کو پہچانیں گے تو پھر تاریخ اپنے اختتام پر پہنچ جائے گی۔ تیسری شرط یہ کہ ہم اس چیز کو پہچانیں کہ سبجیکٹ نے، ایک اسپرٹ نے، ایک گائس نے، ایک مائنڈ نے، گاڈ نے اس مادی دنیا کو پیدا کیا، اور جب ہم اس مادی دنیا پہ غور کرتے ہیں تو اس کا ذرہ ذرہ اسی مائنڈ، اسی ہستی کا ثبوت دیتا ہے کہ جس نے اس پوری دنیا کو قائم کیا۔ اس پوری دنیا کی منطق وہی ہے جو خدا کا مائنڈ ہے۔ ان ادر ورڈز ہم اس بات کو سمجھیں کہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ دو مختلف چیزیں نہیں، یعنی کہ اسپرٹ اور میٹر دو مختلف چیزیں نہیں، بلکہ دونوں ایک ہی چیز کا، ایک ہی پروسیس کا حصہ ہیں۔ آبجیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، میٹر ایگزسٹ کرتا ہے، سبجیکٹیوٹی اور خیالات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر اور ان دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے، مگر دونوں چیزیں در حقیقت ایک ہی منطق ہے۔ اس بات کو جب ہم سمجھیں گے تو تب بھی ہسٹری کی وہ بنیادی شرط مکمل ہوگی جس میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ فلسفے کی بنیاد وہ ڈال دی ہے ہم نے کہ جو کہ واقعی ایبسولوٹ نالج ہے۔ اور آخر میں یہ کہ انسانیت اس بات کو سمجھے کہ یہ جو تمام کائنات ہیں وہ ایک ایسی ہستی نے قائم کی جو کہ انفینٹ ہے۔ ہیگل جہاں پہ بھی لفظ انفینٹ استعمال کرتا ہے تو ہیگل کی مراد گاڈ ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ مائنڈ ہے، وہ گائسٹ ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ تو ہیگل یہ کہتا ہے فرام دی انفینٹ ٹو دا فائنائٹ مین، یعنی کہ ایک لامحدود ہستی نے اس تمام مادی دنیا کو پیدا کیا، اور اس تمام مادی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ محدود ہیں۔ ہماری زندگی تو انتہائی محدود ہے، خدا تعالیٰ تو لامحدود ہے، مگر ہر انسان کی زندگی انتہائی محدود ہے۔ تو ہم کیا ہیں؟ ہیگل انسان کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے فائنائٹ، اور گاڈ کے لیے لفظ انفینٹ۔ تو مگر فائنائٹ کے لیے صرف انسان نہیں اس میں شامل، تمام زندگی اس چیز میں شامل ہے، جانور وغیرہ، یہ وہ سب چیزیں، سب مادے کی بنی ہوئی چیزیں ایک طرح سے ہیگل کے لیے فائنائٹ ہے۔ تو ہیگل یہ کہتا ہے کہ تاریخ اس وقت ختم ہوگی جب فائنائٹ اور انفائنائٹ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کریں گے، جس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں the unity of God and man۔ اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس سے اس کی مراد یہ کہ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ the rational is real and the real is rational، جس سے ہیگل کی مراد یہ کہ خدا تعالیٰ جن کو کہ ہیگل ایک مائنڈ، ایک ریشنلٹی، ایک گائسٹ، ایک اسپرٹ مانتے ہیں، انہوں نے ہی اس پوری کائنات کو قائم کیا ہے، اس پوری مادی دنیا کو قائم کیا ہے، اور اس پوری مادی دنیا کا ذرہ ذرہ اسی منطق پر چلتا ہے جس منطق کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا۔ اور ہماری وہ کوشش
کہ اس دنیا کو ہم سمجھیں در حقیقت ایک ایسی کوشش ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، ہم خدا کو سمجھیں، ہم اسپرٹ کو سمجھیں. ہم میٹر اور اسپرٹ کو سمجھنا دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے. امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. کافی اوکھا لیکچر تھا، میں سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ تصورات، کچھ خیالات ایسے محسوس ہوئے ہوں کہ آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے مذہبی خیالات اس سے بڑے مختلف ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں یہ بات، مگر یاد رکھیے گا کہ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ اور مختلف لوگوں کا نقطہ نظر کیا ہے، کیا تھا. ہم کسی دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس سے سیکھ سکتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے اتفاق نہ بھی کرتے ہوں. امید ہے کہ آپ نے بھی اس لیکچر کو اسی روشنی میں لیا ہوگا. اگر آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ جو ویڈیو ہے اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور کامنٹ بھی اپنا چھوڑیں. اور وہ شیئر کے وہ سبسکرائب کے ساتھ ایک چھوٹا سا بٹن ہوتا ہے کہ جس میں وہ آپ گھنٹی والا بٹن ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو وہ بتاتا ہے کہ جی اگر میں لیکچر اپلوڈ کروں تو آپ کو وہ نوٹیفائی کر دے. تو پلیز اس کو بھی کلک کر دیں. تھینک یو ویری مچ. ٹل نیکسٹ ٹائم.